یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں، دو نظام ہیں، مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت الیبوریٹ کیا. بنیاد بیج ہی داغدار ہے تو اس سے پھلدار درخت تو نہیں نکلے گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں دیکھیں جو خلفائے خمسہ ہیں، سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امام حسن المجتبیٰ تک 5، اس کے بعد تو نظام ہی بدل گیا، بنو مروان آ گئے. اور اگر یہ نظام درست ہوتا تو عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر اپنی اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. لاش لٹکا دی گئی، حجاج نے کہا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لوگ بھول جاتے ہیں نواسے ابی بکر کو بھی، باقیوں کو ڈھونڈتے ہیں. ان کو بھی دیکھیں، انہوں نے کہا میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی، جن کے لیے سعید بن جبیر نے، حسین ابن علی نے علم بلند کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جب واصل جہنم ہوا بیمار ہو کے، تو انہوں نے کہا کہ شام والو تمہارا فرعون مر گیا. یعنی وہ ایک شخص تھا جو فرعونیت کی، تو ایک شخص فرعونیت کی علامت جس نظام پہ، تو خلافہ علی منہاج النبوہ کا جو تسلسل ہے وہ 30 سال وہ رہا. عمر بن عبدالعزیز آئے، بیچ میں کچھ لوگ اور بھی آئے، تو اس کی ایسنس کو پاکستان میں لاگو ہونے سے کون روک رہا ہے؟ جمہوری پاکستان سے ریاست پاکستان تک کیسے جائیں گے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر. دیکھیں، جب کون روک رہا ہے کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک سٹرکچر کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم اس سٹرکچر کے پابند ہیں. اس سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے والی چیز میں کہوں گا سب سے پہلے تو آئین ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے آپ کا، اور اس کے بعد پھر آپ کے قوانین کا ایک سٹرکچر ہے، پھر آپ کے رولنگ سسٹم کا ایک سٹرکچر ہے، آپ کی اسمبلی وغیرہ سارا کچھ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے توسط سے ایک بحث چھڑے اس ملک کے اندر، اور وہ بحث یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اس آئین کے اندر بے شمار تقریباً 27 ترامیم تو ہم کر چکے ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے یہ کوئی آخری نہیں تھی، 28ویں 29ویں 30ویں بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ترمیم کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی تھا، اس کے اندر کچھ امپروومنٹ کی گنجائش تھی اور وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ آج یہ ڈیبیٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آئین ناکافی ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کے اوپر اعتراض کرنا، آواز اٹھانا، یہ بتانا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی جرم تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کبات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے ایکسیپشنز ہیں اسلامی دفعات کی، ان کو چھوڑ کر. ایگزیکٹ، ہاں، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ ایکسیپشنز جو اسلامی دفعات ہیں وہ اس کو اسلامی بنا دیتی ہیں اور اس سے نتیجے میں نکلنے والی ریاست کو اسلامی بنا دیتی ہیں؟ نہیں، دیٹس دا کوسچن ایکچولی. تو اگر وہ نہیں بناتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فنڈامنٹلی چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حساس ٹاپک ہے، لیکن میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا لوگوں کو ذہن کو کھولنے کے لیے. سو فار انسٹنس، کیا یہ آئین مسلمانوں کی وہ یونٹی جو کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور ہونی چاہیے تھی، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے تھی کہ بھئی مسلمان جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا اس یونٹی کو پریزرو کر بھی سکتا ہے یا صرف پاکستانیت اور پاکستان کی بات کرتا ہے؟ میرے خیال میں جواب آئے گا کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑے گی. اسی طریقے سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا پورا آئین، ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا غزہ میں تو ہم تو دفاعی جہاد بھی نہیں کر سکے، وہ تو دفاعی جہاد تھا نا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اور ہم نے یہی وجہ بتائی کہ جی دیکھیں وہ تو الگ ملک ہے. کشمیر کی بات آتی ہے، وہ بھی ایک الگ ہے، یا بہت دور ہے، بہت دور اور الگ ملک. یہ دو باتیں ہم نے دیکھی. افغانستان میں بھی ایک الگ ملک ہے، جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، مدد کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئین اقدامی جہاد کی بات بھی کر سکتا ہے، اجازت دیتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، ایک جگہ سے شروع کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطوط نہیں لکھے بلکہ افواج بھی بھیجی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ خلفائے راشدین جن کا بھی آپ نے نام لیا انہوں نے جاری رکھا، اور اسی کی وجہ سے اسلام کا نظام مسلمان نہیں بنائے تلوار کے زور سے، لیکن اسلام کے نظام کو جو کہ اصل میں جسٹس ہے، انصاف ہے، اس کو پھیلایا اور لوگوں تک، دنیا تک پہنچایا، مائنورٹیز کو بھی رائٹس دیے. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو آیا ہی لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ادیان کے اوپر ظاہر غالب ہونے کے لیے آیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یس، ہمارے اس آئین کے اندر کچھ ایسی دفعات جان بوجھ کر ڈالی گئی ہیں جو کہ اسلامی طبقے کو تھوڑا سا آرام سے بٹھا دے، ان کے اندر سے جو ہے نا وہ جو ایک ریزسٹنس ہوتا ہے اس کو نکال دے. مگر وہ اس قدر چلاکی سے کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر الگ سے ایک پروگرام بن سکتا ہے کہ اس سے آپ کبھی بھی دین نافذ نہیں کر سکتے. اس پہ ہم نے کیا ہے ٹرانسجینڈر شادی کی عمر میں. اس پہ آ جائیں، شریعت ایپلیٹ بینچ میں ہمارے اسکالرز علماء ہوں، وفاقی شرعی عدالت میں ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ریسٹرکچرنگ ہو، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہ ہوں. سوری ٹو سے فرام چیئرمین ٹو باٹم، چیئرمین بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے.
कैलिबर के लोग आए, मुफ्ती साहब जैसे, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ जिनका वर्थ है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात वो सर्फ, नहव, मंतिक, बलागत, कलाम, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, क्योंकि मैं भी उसका एक अदना सा तालिब इल्म रहा हूँ, इन्हें पता है, उससे उस चक्की से पिस के आता है, और उसके बाद जब वो अपनी थॉट देता है तो लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है। क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल इससे पूरे तरीके से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं फिर उस बात की तरफ जाऊँगा कि देखें, हमें एक गलत चीज़ को गलत कहने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक चीज़ के अंदर कमज़ोरी है, स्टार्टिंग पॉइंट उसको ठीक करने का यही है। अब अगर वो चीज़, हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर वो कोई साइड चीज़ हो, कोई फरूई चीज़ हो, कोई छोटा सा कानून है, ठीक है, लेकिन अगर वो मसला बुनियाद में है, अगर वो मसला आइन के अंदर है और वो आइन इस वजह से, मेरा तो पॉइंट ये कि इस वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो अब देखें, आप देखें जैसे अभी बात हुई 27वीं तरमीम के नतीजे में जो इस्तिस्ना है वो एक कानून नहीं बना, आप जानते हैं वो आइन का हिस्सा बन गया। आइन का हिस्सा बनने का मतलब ये कि आप उसको फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं कर सकते। आइन का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के एम्बिट से भी बाहर है। ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कोई छोटी बात नहीं है, पहले इधर डिस्कस होना चाहिए था, मतलब नहीं, आपने उसको डायरेक्टली वहाँ ले गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अब अगर लोगों को ये 77-78 साल का सूद नज़र नहीं आया, 77-78 साल की, और आपको पता है सूद के बारे में वो अपील में चली गई थी गवर्नमेंट, जी बिल्कुल, अपीलेट बेंच का फैसला किया था और वो शरीयत कोर्ट में चले गए। अब शरीयत कोर्ट में अपील में गए, मुझे कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, वहाँ पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का माहिर कि वो उस अपील को देख सके, वहाँ भी वो सेकुलर हैं। कैसा इस मशावरती काउंसिल पे एक और बात, मैं इस पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, देखें आपने कहा कि वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत ज़्यादती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इससे बड़ी एक ज़्यादती है। इससे बड़ी ज़्यादती ये है कि देखें हमारे पूरे निज़ाम का, पूरे आइन का जो दारोमदार है कि जी कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, वो आपने डाला है इस काउंसिल के ऊपर। और ये इस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक मशावरती इदारा है, एक एडवाइजरी इदारा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई एग्जेक्टिव पावर ही नहीं है, जो कि हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आइन ने कहा कि हम इस्लामी आइन है, फिर उसके बाद उसने कहा कि इस बात को इंश्योर कौन करेगा, फलाना इंश्योर करेगा, और उस फलाने के आपने दांत भी निकाल दिए, आपने हाथ भी बांध दिए। तो ये तो आपने एक मजाक किया हुआ है। मैं इसी बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये हमारे आइन के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम इन आइनी प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेंगे, हमें ये ना कहना चाहिए कि ये एक इस्लामी मुल्क है, और ना हमें ये कहना चाहिए कि एक इस्लामी आइन है। इस्लामी रियासत पाकिस्तान ठीक रहेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये इश्यूज रिजॉल्व करें, और ये रिजॉल्व करें, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि एक पौधा है जिसको 25 साल लगेंगे बड़े होने में। ये तो आप जिस तरह आपने आइनी तरमीम रातों रात की, आप ये भी ठीक कर सकते हैं रातों रात।